अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज इमरान खान ने शाम 6:30 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बल्कि यूँ कह लीजिए कि उन्होंने अपने अवाम से खिताब किया। वो आम तौर पे अवाम को ही एड्रेस करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल था, बिलखसूस मुखालफिन का ये ख्याल था कि कल और आज के होने वाले वाक़यात के नतीजे में इमरान खान एक बड़ी फेयरी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बड़ी शोला बयानी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं किया। कल और आज तक के होने वाले वाक़यात में ख़ास बात ये थी कि कल, जैसे मैंने अर्ज़ किया था, कि शहबाज गिल को जो है कल गिरफ़्तार कर लिया गया था। उनके एक इंटरव्यू के हवाले से जो उन्होंने ARY को दिया था, और बाद में फिर उसी इंटरव्यू की बुनियाद पे ARY को भी ऑफ एयर कर दिया गया था। फिर उसके बाद कल रात जो है वो ARY न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ इमाद यूसुफ को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। साथ साथ इस्लामाबाद ARY इस्लामाबाद के जो खबर घुमन साहब हैं, उनकी गिरफ़्तारी के बारे में भी सुन रहे थे। फिर अरशद शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से भी खबरें आ रही थी, और फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो तो दुबई रवाना हो गए वाया पेशावर। अब खबर घुमन साहब कहाँ हैं, ये वो अभी तक शायद रुपोशी में हैं। तो ये जो एक क्रैकडाउन है सहाफ़ियों पर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का। दूसरी बात यह है कि आज सुबह जो है वो शहबाज गिल को अदालत में पेश किया। थाना कोहसार में उनके ख़िलाफ़ एक FIR काटी गई है और पुलिस ने उनका 14 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन अदालत ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया है। फैसल चौधरी जो हैं वो वकील हैं शहबाज गिल के। उनके बकौल शहबाज गिल के लिबास पर खून के धब्बे थे। ये रिपोर्ट प्रेस इसलिए नहीं कर सका कि अदालत में रिपोर्टर्स को जाने ही नहीं दिया गया। यानी ये हुकूमत जो है वो हर तरह से जो है सहाफ़त पर पाबंदियां आयद करती हैं, हत्ता कि अदालत में भी सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस पस मंज़र में ये ख्याल किया जा रहा था कि इमरान खान साहब जो है वो एक सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद इमरान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त हालात पोलराइजेशन बहुत हो चुकी है और फ़ौज के साथ तसादम में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क की हालात का तकाज़ा है, और मैंने उनकी गुफ्तगू में ये बात महसूस की कि उनको पूरी तरह इस चीज़ का इदराक है। हर चंद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो बड़े भरपूर तरीके से रखा। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जो है वो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में हटाई गई, और इसमें जो है बैरूनी और अंदरूनी अवामिल कारफरमा थे। बैरूनी अनासिर भी थे, अंदरूनी अनासिर भी थे, और उन्होंने अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि किस तरह उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करके लोगों के ज़मीर ख़रीद के जो है उनकी हुकूमत को हटाया गया। शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने जो कुछ भी कहा है उसके लिए उसको सफाई का मौका मिलना चाहिए। अदालत में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चले, वो अपनी सफाई पेश करे। हर चीज़ का एक कानूनी रास्ता है, लेकिन ये पुरतशद्दुद तरीक़े से बग़ैर FIR, बग़ैर वारंट के गिरफ़्तारी जो है ये सिर्फ़ आमिरों की हुकूमत में होता है, ये किसी जमहूरी हुकूमत का ख़ासा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया है या हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने कहा कि यही लोग थे जो मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि मुझे फ़ौज लेकर आई है, यही कहते थे कि फ़ौज जो है मुझे सपोर्ट कर रही है, और आज ये कहते हैं कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग आज हमें ये कह रहे हैं कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, इन्होंने ख़ुद फ़ौज के साथ क्या किया है। उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने फिर मुख्तलिफ रहनुमाओं के क्लिप सुनवाए, जिसमें मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी शामिल थे। इनके क्लिप्स इमरान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो सुनवाए। इसमें मशहूर ज़माना, अगर आपको याद हो, आसिफ अली जरदारी साहब का वो बयान शामिल था जिसमें उन्होंने फ़ौज के हवाले से कहा था कि जनाब ईंट से ईंट बजा दी जाएगी।
یہ وہی تقریریں سنوائی انہوں نے جس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب آپ اس فوج کو لانے، آپ اس حکومت کو لانے کے ذمہ دار ہیں، آپ سے حساب لیا جائے گا۔ جنرل فیض حمید کا انہوں نے نام لیا، اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے مختلف مواقعوں پہ جس طرح سے جنرلوں کے نام لیے، وہ ساری ویڈیوز جو ہیں انہوں نے چلائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فوج کے خلاف کیا کچھ کہتے رہے۔ اصل مقدمات اگر فوج کے خلاف کچھ کہنے پر مقدمات چلنے چاہیے تو وہ ان پر چلنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میری جماعت کو فوج سے لڑایا جائے، یہ خود مختلف ٹرینڈ چلاتے ہیں سوشل میڈیا سے اور اسے تحریک انصاف کے گلے میں پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میری پارٹی کا تصادم فوج سے ہو، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انتخابات میں جو ہے یہ میرا سامنا نہیں کر سکتے، اسی لیے یہ کبھی فوج سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن سے میرے خلاف فیصلہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو غیر ملکی جو ہے ثابت کر کے انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے توشہ خانے کے حوالے سے کہا کہ چونکہ یہ الیکشن کمیشن کو میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کا فیصلہ دے گا، لہٰذا یہ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی وہیں گئے ہیں، جبکہ توشہ خانہ کے عدالتوں میں ان کے کیس کب سے چل رہے ہیں، لیکن یہ آج تک اپنی صفائی پیش نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں، انہوں نے اپنی طاقت کا بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں تو پورا ملک بند کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ملک بند کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسے سمجھوتے نہ ہو جائیں کہ جس سے ملک کی سیکورٹی رسک پہ لگ جائے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ان کی منصوبہ بندی سے پاکستان دلدل سے نکل جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی پارٹی کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، ہم نے توڑ پھوڑ کر کے کبھی ملک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے حق میں ہر آواز کو بند کر کے میری کردار کشی کا منصوبہ ہے، اور حالیہ حالات اسی منصوبے کا حصہ ہیں، مگر یہ بھول گئے کہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو توڑنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کی کوشش ہے عمران خان کو بھی نااہل کر کے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ تھوڑے سے لوگ اپنے مفادات کے لیے ملک کو مزید تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات بالکل حقیقت ہے، یہ مختلف حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے، اس طرح کی ایک سازش کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے جس طرح ممنوعہ فنڈنگ کا ایک فیصلہ کرایا گیا ہے، ایک جعلی فیصلہ کرایا گیا، ایک غلط فیصلہ کرایا گیا ہے، اسی طرح عمران خان کو توشہ خانہ کے کیس میں نااہل قرار دیا جائے اور پھر اس کے فوری بعد الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ لیکن دیکھیے ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، عبدالولی خان کی پارٹی کو نیشنل عوامی پارٹی پر بھی پابندی لگائی تھی، پھر جو ہے وہ اے این پی پر بھی ان کی جماعت جو ہے وہ اے این پی کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ عمران خان جتنا پاپولر لیڈر ہے اس وقت پاکستان کا، ان کی پارٹی جتنی بڑی پارٹی ہے اس وقت، وہ واحد پاکستان کی پارٹی ہے جو چاروں صوبوں میں ایگزسٹ کرتی ہے۔ کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، ان کی نمائندگی بلوچستان میں موجود ہے، ان کی نمائندگی جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے، سندھ کی ایک بڑی پارٹی ان کی ہے۔ اس کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف سندھ تک محدود ہو چکی ہے، انہیں کبھی بھی اب پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں کہیں بھی صوبائی یا قومی کی سیٹیں نہیں ملتی۔ یہی حال ان کا پنجاب میں، مسلم لیگ نون کا بھی یہی حال ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، اسی طرح سندھ میں مسلم لیگ نون کی جو نمائندگی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، بلوچستان میں بھی ان کا کچھ نہیں ہے۔ واحد پارٹی تحریک انصاف ہے، اور اتنی بڑی پارٹی کو ان طریقوں سے نہ تو عمران خان کو نااہل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کو
بین کیا جا سکتا ہے. لیکن موجودہ حکمرانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کو الیکشن میں سامنا اس کا کر نہیں سکتے. یہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کو شکست دے نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے عمران خان کے پیچھے ہے. آج عمران خان صاحب نے اپنا پروگرام جو ان کا ہے 13 تاریخ کو لاہور میں جلسے کا، اس کو آن رکھا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے کوئی لمبی چوڑے دعوے نہیں کیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ معاملات کو بہت اوپر لے کے جائیں یا ان کی باتوں سے یہ تاثر پیدا ہو کہ وہ طاقت کا شدید مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بہت سادگی سے اپنا موقف سامنے رکھا اور یہ بتایا کہ مسائل کا صرف ایک حل ہے. انہوں نے بار بار اپنی تقریر میں یہ کہا کہ مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے کہ عام انتخابات کرائے جائیں، تاکہ پاکستان کے عوام ایک حکومت جو ہے وہ منتخب کر لیں جو اگلے 5 سال کام کرے اور ان معاشی حالات سے جس کرائسس کا ہم شکار ہیں اس سے ہم نکل سکیں. تو اس اعتبار سے بڑی بیلنس تقریر تھی، بہت عمدہ تقریر تھی. ان حالات میں بہت سارے دانشوروں کا یہ تقاضا تھا، بہت سارے صحافیوں کا یہ تقاضا تھا کہ عمران صاحب جو ہیں سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کے طور پہ ایسی گفتگو کریں کہ جس سے ٹمپریچر نیچے آئے اور معاملات مزید خراب نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ان کی اس تقریر سے یہ مقصد بخوبی حاصل ہو گیا ہے. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.